آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمارے کام آتا ہے۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست کے حالات خراب ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، حتیٰ کہ گھریلو تنگ دستی کے دن آ گئے تو دوسرے دوست نے اپنے دوست کی مدد کی اور اسے 3,000 دینار ادھار دیے کہ گھر کے ضروری اخراجات بھی کر لو اور کاروبار کی کوشش کرو۔ اس نے کاروبار کی تو بہت کوشش کی، ناکام ہو گیا، محنت مزدوری کے لیے بھی بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کچھ نہ بنا۔ قرض کے 3,000 درہم واپس کرنے کا وقت آیا تو دوست نے کہا پیسے واپس دو۔ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، کام کاج بھی نہیں ہے، تو دوست نے کہا کچھ دن اور دیتا ہوں۔ جب یہ دن گزرے تو پوچھنے پر جواب ملا پیسے تو نہیں ہیں۔ قرض دینے والا دوست چلا گیا قاضی کے پاس۔ قاضی نے دوسرے دوست کو بلایا، پوچھا تم نے پیسے لیے تھے؟ ہاں لیے تھے۔ کب دو گے؟ کہنے لگا ہیں ہی نہیں، کیسے دوں گا؟ قاضی نے کہا 30 دن میں پیسے واپس کر دو ورنہ تمہیں جیل ہو جائے گی۔ یہ گھر آیا بہت پریشان تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ تم میں جب کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اسے چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے کہ یہ پریشانی کو لے جاتا ہے۔ اس نے کہا اور کچھ تو ہے نہیں۔ صبح سے شام درود پڑھنے لگا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن گزر گئے۔ مہلت کے 3 دن باقی۔ رات سویا تو خواب میں کوئی کہتا ہے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھے، کہنے لگے خواب میں کسی نے اشارہ تو دیا ہے، لیکن وزیر کو کیا بتاؤں گا کہ آواز آئی ہے، کیسے ہوگا؟ وہ دن بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 29ویں رات آ گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے اے میرے غلام، گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا بہت تازہ دم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کرا دی، آقا نے آسرا دے دیا، اب تو کام ہو جانا ہے۔ لیکن پھر خیال آیا میں علی بن عیسیٰ کو جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے، تو اگر وہ نشانی مانگ لے گا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی ذہنی پریشانی میں یہ آخری دن بھی گزر گیا۔ صبح عدالت میں جانا ہے۔ اب جو رات کو سویا پیارے آقا الصلاۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے۔ پھر قسمت جاگ اٹھی، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، جو رقم درکار ہے اس سے لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے کوئی نشانی مانگ لی کہ میں کیسے یقین کروں کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تو کیا کروں گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5,000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے۔ سو کر اٹھا تو اسے نشانی بھی مل چکی تھی۔ آج عدالت میں پیش ہونا تھا۔ پیشی سے پہلے وہ وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ملاقات کی درخواست کی تو وزیر نے بلا کر پوچھا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ وزیر نے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہنے لگا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر عاشق رسول تھا، بولا بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3,000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن موسیٰ کہتا ہے کیا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک نے میرے پاس بھیجا ہے؟
وہ عاشق رسول کہتا ہے میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ حضور آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کی تعداد پوری نہیں ہوتی آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے یا آپ کا رب جانتا ہے؟ وزیر تو جھوم ہی اٹھا، اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ فرت مسرت سے بولا، مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی کیا ہوگی؟ وزیر اندر چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پھر اور 3000 دینار دیتے ہوئے کہا، یہ اور 3000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور یہ 3000 اور لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کرتے جائیے کہ آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے آپ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اس کے دماغ میں گرفتاری کا خوف بھی چھایا ہوا تھا، اب 9000 دینار ہاتھ میں تھے۔ عاشق رسول جھومتا ہوا، درود پاک پڑھتا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا۔ جو اس کے حالات تھے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے اور اسے گرفتاری دے کر جیل ہی جانا پڑے گا، مگر اس نے جا کر 3000 دینار جج صاحب یعنی قاضی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے، پہلے یہ بتاؤ اتنے پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نوکری، کوئی مزدوری نہیں، اب 1 مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس نے پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ قاضی بھی عاشق رسول نکلا، یہ واقعہ سن کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اندر اپنے دفتر میں جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 3000 دینار ہوتے ہیں۔ وہ یہ 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس دوست نے رقم کی واپسی کا دعویٰ کیا تھا وہ کہتا ہے، قاضی صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، ایک کام کیجئے، کاغذ قلم منگوائیے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے اس عاشق رسول کا قرضہ معاف کیا۔ دوست نے جو قرضہ ہی معاف کر دیا تو اس عاشق رسول نے 3000 دینار قاضی کو واپس کرتے ہوئے کہا، حضور آپ یہ پیسے واپس رکھ لیں، جب قرضہ ہی معاف ہو گیا تو میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا؟ جج صاحب بولے، جو پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نکالے ہیں مجھے وہ واپس نہیں لینے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! وہ عاشق رسول جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا تھا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ یقین کیجئے جب آپ کثرت سے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی صحت بہتر ہونے لگے گی، روزگار میں برکت ہوگی، بچوں کے نصیب بدلیں گے، اچھے اور بہتر رشتے ملیں گے، گھریلو جھگڑے پیار محبت میں بدل جائیں گے، قرضوں سے نجات ملے گی۔ یہ ہم اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ جب صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں باقی تمام وظائف چھوڑ دوں گا اور صرف آپ کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنے کو اپنا وظیفہ بنا لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کر لو گے
تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔